اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو اصحاب یوسف کیوں کہا؟ دیکھیں، ایک تو شیعہ نے اس میں جو رافضی تھے غالی، انہوں نے اس سے امہات المومنین کی توہین کی، اس کو بنیاد بنا کے نبی علیہ السلام نے ایک مثال دی تھی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو تکلیف اٹھانی پڑی ان عورتوں کی وجہ سے، اسی طرح مجھے اپنی بیوی سے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے کہ جب میں نے یہ حکم دیا ہے کہ حضرت ابو بکر امامت کروائیں گے تو تم لوگ مجھے یہ کیوں مجبور کر رہے ہو کہ حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کیا جائے؟ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ حضرت ابو بکر آپ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، اس غم سے کہ آج یہ دن مجھے دیکھنا پڑا کہ نبی علیہ السلام بیماری کی وجہ سے نہیں آ سک رہے اور میں ان کے مصلی پہ کھڑا ہوں، کیونکہ بخاری مسلم بھی آتا ہے وہ تو جب حضور نے انہیں کہا تب بھی وہ مصلی چھوڑ گئے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی آ جائیں اور وہ مصلی پہ کھڑا رہے۔ تو حضرت عائشہ نے مشورہ دیا کہ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ حضرت عمر کے یا کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، ابو بکر کو ہی کہو، وہی نماز پڑھائے۔ تو اس میں جب بحث ہوئی تو ظاہر نبی علیہ السلام بھی تکلیف میں تھے، تو پھر آپ نے کہا کہ تم تو یوسف والیاں ہو، جس طرح یوسف کو تکلیف ہوئی تھی نا ان عورتوں سے، مجھے اپنی بیویوں سے ہو رہی ہے۔ اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ جو یوسف والی جو عورتیں تھیں جو بے حیائی کا کام انہوں نے کیا وہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی بیویاں کر رہی تھی، نہیں، تکلیف جس طرح ان کو اٹھانی پڑی نبی علیہ السلام کو اٹھانی پڑی، تکلیف کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے۔ ایگزیکٹلی 100% نہیں مثال ہوتی جب آپ کسی کا ریپلیکا بنا رہے ہوتے ہو نا۔ اب دیکھیں قرآن میں تو سیدہ عائشہ اور حفصہ کا بیان ہوا نبی علیہ السلام کو جو ان سے تکلیف اٹھانی پڑی سورہ تحریم میں، لیکن اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے مثال ان بیویوں کی دی جو کافرہ تھیں، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی علیہم السلام۔ اور وہاں بھی کچھ غالی لوگ جو ہے وہ یاسر لبیب جو غالی رافضی ہے ملعون، وہ اس کو گھسیٹ گھساٹ کے ادھر لے گیا۔ یہ نہیں ہوتا، اس طرح کی جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پر ہوتی ہے بات، اس ایگزامپل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100% وہی بات ہے، 100% نہیں ہوتی ہے، یعنی ایک کمپیرزن کروایا جاتا ہے۔ جس طرح وہ دیکھیں نا جو ترمذی میں حدیث ہے، جب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں ذات انوات کو جب دیکھ کے ہم بھی وہاں اسلحہ لٹکائیں، تو آپ نے کہا کہ تم نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی۔ حالانکہ موسیٰ کے ماننے والوں نے یہ والی بات تو نہیں کی ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں۔ اب صحابہ کرام نے کوئی اللہ کا بت تو نہیں مانگا تھا، انہوں نے کہا تھا ہمیں ایک بس درخت بتا دیں جہاں سے برکت حاصل کریں۔ لیکن چونکہ یہ چیزیں شرک کی طرف لے جانے والی ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے اتنا بڑا فتویٰ لگا دیا کہ تم نے موسیٰ کے صاحب والی بات کر دی ہے، حالانکہ صحابہ کرام نے وہ والی بات نہیں کی ہوئی تھی۔ تو ایک ایگزامپل کے طور پر انٹینسٹی کم زیادہ ہو سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، انٹینسٹی کے اوپر بحث نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح کی مثال ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ چونا دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونا اور دودھ اس کا کیمیکل فارمولہ ایک ہی ہے، تاثیر ایک ہی ہے، نہیں، صرف سفیدی میں کمپیریزن ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں۔ پاکستان کی مساجد میں مغرب کی اذان اور جماعت میں 1 منٹ کا بھی وقفہ کیوں نہیں دیتے؟ تاکہ کوئی اہل حدیث 2 رکعتیں ہی نہ پڑھ لے سنت کے مطابق۔ ہاں، اور یہی لوگ ہیں جو رمضان کے اندر 15 منٹ وقفہ دیتے ہیں، سموسے پکوڑے ہی نہیں ان کے ختم ہوتے۔ عام دنوں میں کہتے ہیں نہیں جی مغرب جلدی پڑھنی چاہیے ہے، رمضان اچ کتے لکھا کہ لیٹ پڑھنی چاہیے ہے۔ ہاں، جدو ہی کھان پینے کی گل ہے تو اپنی دین بنا لیندے ہو۔ ہاں، تو یہ وقفہ ہونا چاہیے۔ عرب کی تو ہر مسجد میں ہوتا ہے، اگرچہ سنت غیر موقدہ ہے، لیکن ان کی بنیاد پہ جو پڑھنا چاہتے ہیں انہیں تو محروم نہ کرے آپ ضد میں آ کے، یہ وقفہ ہونا چاہیے۔